بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام آج خاور نعیم ہاشمی کے ساتھ میزبان کا سلام قبول کیجیے۔ ناظرین، آج کے ہمارے پروگرام میں ہمارے ساتھ سٹوڈیوز میں موجود ہیں شیخو پورہ چیمبر آف کامرس کے گروپ ہیڈ منظور ملک صاحب، اور اس کے علاوہ کراچی سے وہاں کی ایک معروف جرنلسٹ اور ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ مہناز رحمان بھی ہمارے ساتھ ہوں گی، اور ان کے علاوہ فرزانہ باری جو کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے وہ بھی ہمیں جوائن کر رہی ہیں۔ تو اس سے پہلے کہ ہم اپنے اصل موضوعات کی طرف آئیں تو آپ کو بتاتے چلے کہ آج سی سی پی او عمر شیخ اور آئی جی پنجاب شعیب دستگیر کے مابین جو ایک رسہ کسی چل رہی تھی اس کا ڈراپ سین ہو گیا ہے، اور پنجاب پولیس جو ہے لگ رہا تھا کہ اس کا کوئی والی وارث نہیں ہے، اور دو جو بڑے ہوتے ہیں جو کنٹرول کرتے ہیں پورے صوبے کی پولیس کو، ان کے درمیان اٹ کھڑکا جو تھا جس طریقے سے جاری تھا، اس سے انارکی پھیلنے کا بہت خطرہ محسوس ہو رہا تھا۔ آج آئی جی بلاخر شعیب دستگیر صاحب جو ہیں ان کو فارغ کر دیا گیا ہے، اور اس لڑائی میں عمر شیخ صاحب جو ہیں وہ فتح یاب قرار دیے ہیں، اور یہ فیصلہ جو ہے یہ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے وزیر اعظم عمران خان کی مشاورت سے کیا ہے، اور کہا گیا ہے کہ وزیر اعلیٰ اور وزیر اعظم دونوں نے آئی جی صاحب سے جو سبکدوش ہونے والے فارغ کیے جانے والے آئی جی ہیں ان سے جب انٹرویو کیا تو ان کا لہجہ ان کو پسند نہیں آیا۔ یہ پنجاب کے 5ویں آئی جی جو ہیں وہ بھی تعینات کر دیے گئے ہیں کہ 2 سال میں آج ایک 5واں آئی جی بھی پنجاب میں آ گیا ہے، انعام غنی صاحب۔ انعام غنی صاحب جو ہے یہ چھٹے آئی جی پنجاب کے ہوں گے، اور لیکن ان کے آنے کے بعد بھی ایک نیا رولا شروع ہو گیا ہے۔ رولا یہ ہے کہ ایڈیشنل آئی جی جو ہے فینانس کے انعام غنی صاحب کے ماتحت کام کرنے سے انکار کر دیا ہے طارق مسعود یاسین صاحب نے۔ نئے جو ہمارے آئی جی آئے ہیں کہا کہ میں ان کے ماتحت کام نہیں کر سکتا، یہ تو میرے ماتحت رہے ہوئے ہیں اور میں اپنے ایک ماتحت کا ماتحت بن کر کیسے رہ سکتا ہوں۔ بہرحال یہ اونٹ کس کروڑ بیٹھتا ہے اس کو ہم دیکھیں گے۔ آج ناظرین ہمارا جو موضوع ہے پہلا وہ ہیومن رائٹس کے متعلق ہے۔ پاکستان میں خواتین کا جو قتل کی وارداتیں ہیں یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ پاکستان میں بے شمار خواتین کو غیرت کے نام پہ قتل کر دیا جاتا ہے، شک شبے کی بنیاد پہ قتل کر دیا جاتا ہے۔ پاکستان کی عورت کتنی مظلوم ہے، یہ جو کہانیاں ہیں جو درجنوں سینکڑوں ہزاروں کے حساب سے گردش کرتی رہتی ہیں وہ ہم دیکھتے رہتے ہیں۔ آج ہم جس خاتون کا ذکر کریں گے ان کا تعلق جو ہے وہ تربت سے ہے۔ بلوچستان کا ڈسٹرکٹ ہے تربت، وہاں کی ایک خاتون صحافی جو انسانی حقوق کی علم بردار بھی تھی اور خواتین کے لیے بے شمار کام کر رہی تھی، اور انہوں نے صرف 5 مہینے پہلے کراچی کی ایک سول کورٹ میں لو میرج جو ہے وہ رجسٹر کرائی تھی اپنی۔ یہ خاتون اب قتل ہو چکی ہیں۔ یہ صحافی خاتون، یہ خواتین کے لیے کام کرنے والی خاتون اب اس دنیا میں نہیں رہی، انہیں پر اصرار طور پر ان کے گھر میں قتل کر دیا گیا ہے، اور اس خاتون کے رشتہ داروں نے شبہ ظاہر کیا ہے کہ جناب اسے اس کے خاوند نے قتل کیا ہے۔ لیکن تصویر کا دوسرا رخ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شاہین نے شادی خاندان کی اور اہل خانہ کی اور اپنی فیملی کی مرضی کے خلاف کی، کورٹ میرج کی، اور اس کے بعد یقینی طور پر شبہ جو ہے
وہ اس کے خاندان کی طرف بھی جا سکتا ہے. یہ غیرت کا قتل تھا اور یا اس کے کچھ اور عوامل تھے. میں تو ذاتی طور پہ جو میں نے اسٹڈی کیا اس خبر کو، میں اس کو غیرت کا قتل ہی سمجھتا ہوں. ہم بات کرتے ہیں اس قتل پہ کہ دیکھیے کہ پہلے ہم میرا خیال ہے بات کر لیں فرزانہ باری صاحبہ کی. جیسا کہ میں نے بتایا کہ خواتین کے حقوق کے لیے کام کرنے والوں میں فرزانہ باری کا نام جو ہے پاکستان میں انتہائی نمایاں نام ہے. فرزانہ باری صاحبہ السلام علیکم. ہلو. جی آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی فرزانہ باری صاحبہ ایک خاتون صحافی قتل ہوئی ہیں تربت میں بلوچستان میں، اور انہوں نے 5 مہینے پہلے ہی شادی کی تھی، کورٹ میرج کی تھی کراچی کی کسی عدالت میں. تو 2 دن پہلے ان کا پراسرار طور پہ قتل ہو گیا ہے. اور شنید یہ بھی ہے کہ جب ان کو زخمی حالت میں اپنے گھر میں پڑی تھی تو ان کے شوہر ہی ان کو ہاسپٹل لے کر گئے، اور جب اس کے خاندان نے، اس صحافی خاتون کے خاندان نے اس عورت کے خاوند پہ قتل لگایا کہ اس نے قتل کیا ہے، تو وہ آدمی جو ہے وہ فرار ہو گیا، غائب ہو گیا. تو ایسی واردات یہ کوئی پہلی واردات نہیں ہے، یہ کوئی آخری واردات نہیں ہے. اور اس ملک میں خواتین جو ہے وہ بنیادی شہری حقوق سے محروم ہے. خاتون کو اس ملک میں اپنی مرضی کی شادی کرنے کا اختیار حاصل نہیں ہے، محکوم ہوتی ہے. وہ مرضی جو گھر والوں کی مرضی کے تابع نہیں چلتی تو باغی کہلاتی ہے. آپ اس قتل پہ کچھ تبصرہ فرمائیں گی؟ ہیلو. آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی آپ کی آواز آ رہی ہے فرزانہ باری صاحبہ. میں یہ کہہ رہی ہوں کہ جی اس طرح اس واقعے کے اوپر آپ کا جتنا بھی ہم اس کی مذمت کریں تو الفاظ چھوٹے لگتے ہیں. دیکھیں یہ تو ان بیچاری نے تو بہت بڑا جرم ہے نا. تو وہ انہوں نے اپنی زندگی اپنی مرضی سے گزارنے کا فیصلہ کیا، اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ معاشی طور پہ بھی اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا چاہتی ہیں، وہ ایک پروفیشنل خاتون تھی. تو ہمارے سماج کے اندر عورت اپنی مرضی سے کیسے جیے گی؟ اگر وہ اپنے جینے کا خود فیصلہ کرتی ہے تو وہ اس پہ بہت بڑا جرم بن جاتا ہے. اور نہ صرف اس کو گھر والے اس کو سزا دیتے ہیں، بلکہ ہمارے سماج میں ایسے بہت ساری سوچ اور لوگ موجود ہیں جو ان گھر والوں کی سوچ کو انڈورس بھی کرتے ہیں. میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ بغیرتی کے قتل جو آج بھی ہم کہتے ہیں غیرت کی قتل ہے، یہ بغیرتی کے قتل ان کا نام ہونا چاہیے. اور بے غیرتی کے یہ قتل جو ہے یہ روز ہو رہے ہیں خواتین کے اوپر. ایک جس قسم کا اس وقت پاکستان کے اندر جو خدمت کے اندر اضافہ ہے، اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کی عورت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ بھی اپنی مرضی کے ساتھ جینا چاہتی ہے، اپنی مرضی سے تعلیم حاصل کرنا چاہتی ہے، وہ معاشی طور پہ خود مختار ہونا چاہتی ہے. وہ کسی مرد کے اوپر جو ہے اپنی زندگی کا انحصار چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ اپنی مرضی سے شادی کرنا چاہتی ہے، یا اس کو لگتا ہے کہ اس کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے یا اس کا میاں اس کو مار پیٹ کر رہا ہے تو اس سے طلاق لینا چاہتی ہے. تو یہ جو آپ دیکھیں کہ جو ایک عورتوں کی امپاورمنٹ ساتھ ساتھ ہو رہی ہے ہمارے معاشرے میں، کیونکہ عورتیں آگے بڑھ رہی ہیں، تعلیم کے میدان میں بڑھ رہی ہیں، صحت کے میدان میں آپ دیکھیں عورتیں کام کر رہی ہیں، زندگی کے ہر شعبے میں عورت آگے آ رہی ہے. تو یہ اس کا ایک رد عمل بھی ہو رہا ہے کہ جو عورت جو ہے وہ اپنی پاؤں پہ کھڑی ہو رہی ہے. تو ہمارے سماج کے اندر ایک جو انسیکیورٹی ہے، عورت کو دبا کر اس کی غلامی کو غلام بنانے کا جو ایک تصور ہے، کیونکہ وہ ان کو لگتا ہے کہ یہ تو اپنی غلامی کی زنجیریں توڑ رہی ہے اور یہ شاید اب ہمارے جو ہے اختیار سے باہر ہو جائے گی. تو آپ دیکھیں کہ جو ایک عورت کا جہاں ہم ایک قدم آگے جا رہے ہیں تو یہ تشدد سے خواتین کو 2 قدم پیچھے دھکے. جو ہمارا ایک پیدر شاہی سوچ ہے، جو پیٹریارکی ہے، جو ہمارے سماج کے اندر یہ قبائلی اور ایک جگیردارانہ سوچ ہے. ہمارے معاشرے میں محاورہ ہے کہ مرد عورت کو جینے نہیں دیتے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہمارے ملک میں خود خواتین کو جینے نہیں دیتی. جب ایسا کوئی واقعہ ہوتا ہے
تو پورے خاندان کی عورتیں، پورے محلے کی عورتیں، پورے شہر قصبے اور گاؤں کی عورتیں، وہ ساری کی ساری جو ہے اس عورت کا جس نے اپنی مرضی کی شادی کر لی ہو، اس کو بد کردار ثابت کرنے کے لیے وہ ایک دم ایک اتحاد بنا لیا جاتا ہے. تو یہ خاص طور پہ مرد تو مرد، یہ خواتین کو شعور کون دے گا؟ آپ نے درست کہا ہے، لیکن سوچ بہت ساری عورتیں جو ہیں وہ اس جو ایک کہتے ہیں اس کا حصہ ہوتی ہے. تو یہ جو پیٹریارکی ہے، جو ساری سوچ ہے، جس کا مردوں کے ساتھ تعلق نہیں ہے، اس میں ہر وہ انسان، چاہے وہ عورت ہے یا مرد ہے یا ٹرانسجینڈر ہے، وہ اس سوچ کے ساتھ جڑا ہوا ہے کہ مرد کو عورت پہ اختیار ہے، جو یہ سوچ پہ جڑا ہوا ہے کہ عورت جو ہے وہ مرد کی ملکی یا عورت جو ہے وہ محکوم ہے اور مرد اس کا حاکم ہے. وہ سوچ رکھنے والی عورتیں بھی بہت ہیں ہمارے سماج میں اور مرد بھی بہت ہیں، لیکن عورت کی محکومیت کا جو فائدہ ہے وہ تو صرف مرد کو ہی طرح ہوتا ہے، چاہے وہ مرد امیر طبقے کا ہے چاہے وہ محنت کش طبقے کا مرد ہے، کیونکہ گھر میں جب وہ آتا ہے تو اس کی غلام عورت گھر میں موجود ہے جو اس کے لیے کھانا بھی بناتی ہے، چاہے اس نے بھی سارا دن کام کیا ہو، چاہے اس نے بھی جا کے مزدوری کی ہو، لیکن گھر میں آ کے اس نے ہی اپنے مزدور خاوند کے لیے کھانا بھی بنانا. فرزانہ جی، ہمارے معاشرے میں عورت مرد کے برابر کی سطح پہ مضبوط کیسے ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، اس کو مضبوطی کا ایک ہی ہے کہ ہم اس کو سب سے پہلے تو ہم اس کو ایک انسان سمجھیں اور ہم اس کو اپنی ذات کے اندر مکمل انسان ہونے کی اجازت دیں اور اس کو زندہ رہنے کا حق دیں. اور وہ کیسے ملے گا؟ جب ہم عورت کو بھی، ویسے تو ہمارے ہاں مردوں کو بھی وہ اپرچونٹیز نہیں ہے. تعلیم کے حوالے سے دیکھیں 25 ملین بچے اسکولوں سے باہر ہیں، جو کہ 60% اس میں بچیاں ہیں، بچے بھی اسکولوں سے باہر ہیں. تو ہم عورت جب تک بااختیار نہیں ہوگی، اس کے پاس نہیں ہوگی، اس کے پاس ہنر نہیں ہوگا، اس کو جب تک آپ جو ہے معاشی طور پہ مستحکم نہیں کریں گے، سوچ کو آزاد نہیں کریں گے. اس نے بالکل درست کہا کہ عورتیں بھی مردانہ سوچ رکھتی ہیں جب تک تو کے اندر بھی برابری کا ہے، ایک سچی برابری، انسانوں کو برابر سمجھنا، چاہے وہ عورت ہے یا مرد ہے یا کسی جینڈر کے، جب تک ان کی شعور میں پیدا نہیں ہوگا اور تو یہ جو حقوق ہے میں کھلی بات کروں گا. جی، بدقسمتی ہے اس مملکت خداداد اسلامی ریاست میں، کتنی بدقسمتی ہے کہ عورت کو ایک چیز سے زیادہ کچھ اور نہیں سمجھا جاتا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ہم نے اس معاشرے کو کیسے بدلنا ہے، ہمیں اور کتنی جدوجہد کرنی پڑے گی. آپ کی زندگی بھی جو ہے وہ مسلسل جدوجہد سے لبریز ہے. اب مناز رحمان صاحبہ کو بھی لائن پہ لے رہے ہیں، انہوں نے بھی بہت کام کیا ہے کراچی میں. تو ہم نے یہ جنگ کتنی صدیاں، کتنی نسلیں اور لڑنی ہے. دیکھیں، اس میں یہ بات کروں گی کہ یہ جنگ تو ہم لڑ رہے ہیں، لیکن ہم آگے کی بجائے پیچھے کی طرف آ رہے ہیں. دیکھیں، معاشرے عورت کی حیثیت جو ہے نا، وہ سماج کی جو ایک ترقی ہوتی ہے، اوور آل ترقی، اس کی جو اوور آل ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہے. ہم نے ہماری ریاست میں جس طرح کی ریڈیکلائزیشن کی ہے، اس جو ایک مطلب شدت پسندی کا ذہن بنایا گیا ہے، اس شدت پسندی میں ان کو ایک ایسا مرد چاہیے ہے جو کہ پیٹریارکل ہو، جو وائلنس کا استعمال کرنا جانتا ہو، جو کہ اسلام کے نام پہ جس کو آپ نے لڑنا اور مرنے کے لیے چھوڑا. اب وہ مرد جو ہے وہ اپنے گھر کے اندر بھی اسی سوچ کے ساتھ وہ جو ایک وائلنس ہے وہ اپنے گھر میں بھی لے کے آتا ہے. تو ایک تو یہ ہے کہ یہ جو معاملہ ہے کہ ہم نے اپنے پورے سماج کے اندر دیکھیں، عورت جب آزاد ہوگی تب جب پورا سماج بھی ساتھ آزاد ہوگا. کیا اس کے لیے سخت ترین قانون سازی کی ضرورت نہیں ہے؟ سخت ترین قانون سازی کی عورت کو
دنیا میں ہم جاتے ہیں جن ملکوں کے بارے میں ہم سمجھتے ہیں کہ عورتیں مادر پدر آزاد ہوتی ہیں، عورتیں یہ ہوتی ہیں، ہم ان پہ بے شمار الزامات لگاتے ہیں. ان مغربی اور مہذب معاشروں میں جب ہم جاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ آپ سارا شہر گھوم لیں، سارا ملک گھوم لیں، آپ کو کوئی مرد کسی عورت کی طرف دیکھتا ہوا نظر نہیں آتا، چاہے عورت برہنہ کھڑی ہو. یہ دیکھیں، یہ ایک وہ تو ٹھیک ہے، میرے لیے مغربی معاشرے میں بھی عورت کی جو حیثیت ہے وہ کوئی آئیڈیل نہیں ہے، وہاں پہ دوسرے قسم کے مسائل خواتین کے موجود ہے. لیکن جو آپ کا سوال ہے کہ ہم نے اس کو درستگی کی طرف سے ہم نے اس کو کس طرح جو ہے وہ بہتری کی طرف کیسے لے کر جانا ہے، تو اس کے اندر جب تک ہمیں یہ سمجھتی ہوں کہ جب تک ہماری ریاستی سطح کے اوپر جو قوانین کی آپ نے بات کی، میں یہ سمجھتی ہوں کہ وہ کہ کچھ جگہوں پہ قانون میں فقر موجود ہے، لیکن پاکستان میں بہت اچھے قوانین آ چکے ہیں. ایون آنر کلنگ کے اوپر قانون موجود ہے، اب گھریلو کے تشدد کے قوانین بھی آ گئے، سوائے KPK کے ابھی ان کا قانون منظور نہیں ہوا، باقی تمام صوبوں میں آ چکے ہیں. سیکشل ہراسمنٹ کا قانون آ چکا ہے، قوانین کی کمی نہیں ہے. اب مسئلہ جو سب سے بڑا چیلنج ہے کہ جنہوں نے ان قوانین پہ عمل درآمد کرنا ہے، اس کے اندر پاکستان کی وہ سیاسی اشرافیہ جو اس حکومت کے اوپر، اس ملک کے اوپر قابض ہے، اس نے اپنے اداروں کو متحرک کرنا ہے نا. ان کے اوپر عمل درآمد کرانے والے جو ادارے ہیں، اس میں آپ کی پولیس ہے، آپ کی جوڈیشری ہے، عدلیہ ہے، آپ کی، تو ان کو ہم نے کتنا مضبوط کیا ہے، ان کو ہم نے کتنا جینڈر سینسٹائز کیا ہے کہ وہ عورتوں کے خلاف تشدد کے جو واقعات ہیں اس کے اوپر جو ہے وہ جو اس طرح سے فیصلہ ہو، اس میں انصاف اتنی جلدی، اسپیڈی جسٹس جس کو ہم کہتے ہیں، وہ ملے. میں آپ کو پوچھوں آپ سے، آپ مجھے بتائیں کہ جو عورتوں کے خلاف تشدد ہے اس میں جو کنوکشن ریٹ ہے، جس میں مردوں کو سزائیں ہوتی ہیں یا جو بھی اس میں انوالو ہوتا ہے، وہ نہ ہونے کے برابر ہے. 0.5% کنوکشن ریٹ ہے ایسے کیسز میں. جب ہم نے اپنے لوگوں کو عبادت کے در آزاد کر دیا ہے، ہمارا جو رول آف لا ہے، ہمارا جو جوڈیشری اور ہمارے جو یہ جو آپ کی پولیس ہے، اس کے اندر اتنی کرپشن ہے کہ عورتیں کبھی چلی بھی جاتی ہیں انصاف لینے تو سال دھکے کھاتی ہیں، ان کو انصاف نہیں ملتا. تو مسئلہ یہ کہ قوانین کی اتنی کمی نہیں ہے جتنا اس کے اوپر عمل درآمد کرنے کا جو مسئلہ ہے. جنہوں نے عمل درآمد کرانا ہے ان کی کوئی پولیٹیکل ول نہیں ہے، لیکن انسٹیٹیوشن کے اندر بھی وہی پیدر شاہی سوچ والے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، وہی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو سمجھتے ہیں وہ لوگ جو اس ملک میں قوانین نافذ کرتے ہیں، قوانین سازی کرتے ہیں. کیا آپ کے خیال میں وہ خود عورت کا اتنا احترام کرتے ہیں جتنی وہ واجب الاحترام ہے؟ میرے پاس بے شمار مثالیں ایسی ہیں کہ میں صحیح کہہ رہے آپ، صحیح کہہ رہے. میرے پاس کئی ایسی مثالیں ہیں جو میں کہانیوں کی شکل میں بیان کر سکتا ہوں کہ عورت کے ساتھ سرکاری اداروں کے اندر کیا ہوتا ہے. میرے پاس لاہور کا جو سیکٹریٹ ہے، اس کے اندر خواتین جو اپنے باسز جو ہے وہ اپنی خواتین کو اپنے کمروں میں بلا کے کنڈی بند کر لیتے ہیں، وہ بھی میرے پاس ثبوت موجود ہے، خواتین موجود ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم ہی کیوں ایک مسلمان ریاست، آپ دیکھیے بھارت ہمارا دشمن ہے، ہمارا ازلی دشمن ہے. بھارت نے پاکستان کا وجود کو تسلیم نہیں کیا، بھارت پاکستان کا نام لینا برداشت نہیں کرتا. لیکن مجھے یہ کہنے میں کوئی عار نہیں ہے کہ کمپیریٹیولی بھارت میں خواتین جو گھر سے نکلتی ہے وہ پاکستان کے مقابلے میں قدر محفوظ ہوتی ہے. اس ملک میں تو عورت گھر سے قدم باہر نکالتی ہے اور نظریں جو ہے اس پہ گڑ جاتی ہیں، اور جب تک وہ گھر کی دہلیز پہ واپس نہیں آتی نظریں اس کا پیچھے نہیں چھوڑتی. عورتوں کے تشدد کے حوالے سے پاکستان دنیا کے جہاں
ہو جاتا ہے کہ وہ عورتوں کے لیے خطرناک ترین ممالک ہیں. میں سمجھتی ہوں ہم سب کے لیے ایک سوچنے کا مقام ہے اور ہماری حکومت کے لیے بھی یہ سوچنے کا مقام ہے. اور آپ نے درست کہا کہ جو ہمارے دیکھیں پارلیمنٹ کا کام صرف قانون بنانا نہیں ہے, پارلیمنٹ کا کام ان کے اوپر عمل درآمد کرانا, جو اوور سائٹ کا رول ہوتا ہے پارلیمنٹ کا, کہ جو پالیسیز بنتی ہیں, جو قوانین بنتے ہیں, اس کے اندر جو آپ کی پارلیمنٹری کمیٹیز ہوتی ہیں, جو پارلیمنٹری سیکریٹریز ہوتے ہیں, جو جا کے انسٹیٹیوشن سے بیٹھتے ہیں, ان کا کام ہے کہ ان چیزوں پہ عمل درآمد بھی کرایا جائے. لیکن ہمارے ہاں بس قانون اس لیے بنتے ہیں کہ کسی نہ کسی پارٹی سیاسی جماعت ہوتی ہے, اس میں پوائنٹ سکورنگ کرنی ہوتی ہے, چلے اس میں ہمارا بھی فائدہ ہو جاتا ہے کہ قانون بن جاتا ہے. لیکن پوائنٹ سکورنگ کی وجہ سے قوانین تو پاکستان میں کافی بن گئے عورتوں کے تحفظ کے, لیکن ان پہ کیونکہ وہی فگر شاہی سوچ ہے, یہ ترجیح ہے ہی نہیں ہے عورت کا تحفظ, جو کہ پاکستان کی آبادی کا آدھا حصے سے تھوڑا کم ہے, ہم 49% ہے, جو اس بات کا ثبوت ہے کہ پوری دنیا میں عورتیں مردوں سے زیادہ ہوتی ہیں. لیکن ہمارے ہاں کیونکہ عورت کی زندگی ایک رسک ہے, عورت پیدا ہوتی ہے, عورت ہونے کی حیثیت سے اس کا مطلب ہے کہ اس کی زندگی کے سروائیول کے چانسز مرد کی نسبت کم ہو جاتے ہیں. میٹرنیٹی چھوٹی عمر میں شادیاں ہو رہی ہیں, عورتیں جو ہے وہ زچگی کے دوران مر رہی ہیں, پھر گھروں میں تشدد ہو رہے ہیں, اس میں عورتوں کی جانیں جا رہی ہیں, مر رہی ہیں, ان کو کوئی صحت کی سہولتیں نہیں ہے. تو کہنے کا تھینک یو ویری مچ فرزانہ باری, بہت بہت شکریہ. ناظرین حاضر ہوتے ہیں ایک بریک کے بعد. السلام علیکم ناظرین, وقفے کے بعد پھر حاضر ہے. آپ نے ہماری فرزانہ باری صاحبہ سے طویل گفتگو سنی, اور اب ہمارے ہتھے چڑھے ہوئے ہیں جناب منظور ملک صاحب. منظور ملک صاحب اس وقت ہیڈ ہیں شیخو پورہ چیمبر آف کامرس کے, اور یہ جو چیمبرز کی فیڈریشن ہے یہ اس کے بھی اعلیٰ عہدیدار رہے ہیں. یہ شیخو پورہ چیمبر آف کامرس کے سابق صدر بھی رہے ہوئے ہیں. ان کی جو نبض ہے نا, نبض پہ آتا ہے ان کا جو معیشت ہے پاکستان کی, ان کا پسندیدہ ٹاپک جو ہے وہ پاکستان کی اکنامکس ہے. یہ سمجھتے ہیں کہ اگر اکنامکس ہے تو سیاست ہے, اگر آپ کے پاس اکنامکس ہی نہیں ہے تو پھر یہ سارا سیاسی کھیل جو ہے نا یہ سرکس سے, ڈرامے سے اور کسی فلم سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتا. السلام علیکم منظور ملک صاحب. وعلیکم السلام سر. سر, یہ وزیر اعظم پاکستان نے کراچی شہر کے دیرینہ اور گوناگوں مسائل کے حل کے لیے بلاخر 1100 ارب روپے کا پیکج جو ہے وہ پیش کیا ہے. یہ آپ کے سامنے بات آئی ہے کہ تاکہ کراچی کے جو بسنے والے ہیں ان کے دیرینہ مسائل, 73 سال کے مسائل یا اس سے بھی زیادہ کے مسائل جو ہیں وہ کسی طریقے سے حل ہو سکیں. تو کراچی جو ہے یہ آپ کو پتہ ہے جس کو ہم 1100 ارب روپے دے رہے ہیں, یہ خود ہمیں 2600 ارب روپے کا حصہ دیتا ہے ہماری معیشت کو سالانہ. تو لیکن خود جو ہے ہمیشہ بنیادی سہولتوں سے محروم رہا ہے. تو کراچی کے لیے جو 1100 ارب روپے مخصوص کیے ہیں وزیر اعظم پاکستان نے, ان میں سے 4 ارب ڈالر جو ہے وہ وفاق دے گا, اور 4 ارب ڈالر ہی سندھ حکومت دے گی, اور 3 ارب ڈالر کی جو فنڈنگ ہے وہ چین کی طرف سے ہوگی. تو اگر برابر کا سندھ نے بھی دینا ہے, فنڈ دینا ہے, وفاق نے بھی برابر کا دینا ہے, اور اسی ریشو سے جو ہے تقریباً چین بھی میدان میں آ رہا ہے کراچی شہر کو اس کا حسن لوٹانے کے لیے, تو پھر یہ وفاقی پیکج کیسے ہو گیا؟ سر اصل میں ہماری اچھا, یہ اصل میں میرا خیال ہے کہ میں اپنی تصحیح خود کر لیتا ہوں کہ چونکہ پاکستان کی جو مسلح افواج ہیں, جو ہماری مسلح افواج کے سربراہ ہیں, انہوں نے فریقین کے درمیان ایک سمجھوتا طے کرایا کہ کراچی کے مسائل حل کرنے ہیں, تو یہ مل جل کر آپ نے حل کرنے ہیں. تو اس لیے چونکہ چیف ایگزیکٹو ہے وزیر اعظم پاکستان, تو انہوں نے اس کو اناؤنس کیا. میرا خیال ہے ایسا ہی ہوگا. جی بالکل, بات یہ ہے جو آپ نے بات پہلے اپنے انٹرو میں کی کہ خاور صاحب اصل مسئلہ اکنامکس کا ہے. دیکھیے پاکستان کراچی میں آپ کو اگر
3 کروڑ کی آبادی ہے یا 2 کروڑ کی آبادی ہے، اس سے زیادہ وہ کہتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ 1/5 جو ہے وہ جابز ہونی چاہیے۔ ایک زمانے میں پورٹ کے اوپر لوگ فزیکل کام کرتے تھے، ٹرک زیادہ استعمال ہوتے تھے، پھر اس کے بعد کنٹینر آ گئے، بڑے کنٹینر آ گئے، کرینیں لگ گئیں، تو وہ مزدور جو تھا وہ وہیں سیٹل ہو گیا۔ اب جب وہ سیٹل ہوا تو آپ نے ہاؤسنگ کالونیز کوئی نہیں بنائی، آپ نے ڈیولپمنٹ کوئی نہیں کی، آپ نے پارکس کوئی نہیں بنائے، ان کو انسان ہی نہیں سمجھا، تو اس کا رزلٹ یہ نکلا کہ وہ کہیں نالوں پہ آباد ہو گئے، کہیں وہ بھتہ دے کے آباد ہو گئے، کہیں وہ منت کر کے کسی کے گھر میں کام کر کے وہاں پہ رہنے لگ پڑے، تو رزلٹ یہ نکلا کہ کراچی پورا آپ کو ڈوبتا ہوا نظر آیا، کیونکہ وہ سارے نالے جو ڈرین سے وہ جو سسٹم تھا وہ سارا بلاک کر دیا۔ اچھا صرف بلاک غریبوں نے نہیں کیا، امیروں نے بھی کیے۔ آپ دیکھیں بڑی بڑی نامور سیاسی جماعتوں نے بھی کیے، انہوں نے بھی کیے، اپنے دفاتر بھی بنائے، اپنے دفاتر بھی بنائے اور شادی حال بھی پہلے بنائے، اور ساری انکلوچمنٹ جو ہے پارکس ختم مال کر بھی دیے، کمایا، مال بھی کمایا، اور سارا جو ہے وہ پاکستان سے باہر سرمایہ بھی لے کے چلے گئے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے ہاں جو سیاست ہے وہ سیاست خدمت کے لیے نہیں ہے، حالانکہ سیاست کا مطلب تو یہ تھا کہ وہ لوگوں کے ساتھ کوآرڈینیٹ کرتی، سیاست لوگوں کو ایجوکیٹ کرتی، معاشرہ کسی قابل ہوتا، پھر وہ معاشرہ اپنی ڈسپرسمنٹ دیتا اور معاشرے کی اور ترقی ہوتی۔ یہاں تو یہ ہوا کہ جو معاشرتی مسائل ہیں اس کو بڑھایا گیا، اور ان مسائل کو بڑھاتے ہوئے آپ نے جو ان غریبوں کے پاس تھوڑا بہت گزارے کا پیسہ تھا، سروائیول کا پیسہ تھا، علاج کا پیسہ تھا، بچوں کو پڑھانے کا پیسہ تھا، کپڑے کا پیسہ تھا، گھر کا پیسہ تھا، وہ آپ نے ان سے چھین لیا، اور رزلٹ یہ نکلا کہ ہمارے ہاں 80% پاورٹی بھی ہم چلے گئے۔ پاکستان میں اس وقت دیکھیں نا ہائیسٹ پاورٹی لیول ہے، اس سے زیادہ آگے کیا جائیں گے آپ؟ تو مسئلہ یہ ہے کہ ہماری جو انسٹیٹیوشنل ڈیولپمنٹ ہے وہ نہیں ہوئی۔ اس سارے پیریڈ میں جو آپ نے بات کی وہ یہ ہے کہ وفاق 1 روپیہ لگاتا ہے تو کہتا ہے جی میں نے لگایا، صوبہ اگر لگاتا ہے تو وہ کہتا ہے میں نے لگایا، تو ڈسٹرکٹ کی اور وہاں کی کمائی کدھر گئی؟ اگر سیل ٹیکس میں جو سیل ٹیکس کا بنیادی مقصد تھا وہ یہ تھا کہ آپ مقامی ڈیولپمنٹ میں ان کی ارننگ کو شامل کریں گے، جہاں سے پیسہ کمایا جائے گا وہاں بھی خرچ ہوگا، تاکہ وہاں پہ انفراسٹرکچر بڑھے اور جاب کریشنز ہوں، لوگوں کو فیسیلیٹیشن ملے، لوگوں کی جو وہاں پہ کام کرنے والے ہیں ان کے ساتھ محبت ہو کہ ان کی وجہ سے ہمارا علاقہ بہتر ہوا۔ تو ہم نے تو یہ نہیں کیا۔ بہرحال ملک صاحب یہ 1100 ارب روپے جو ہے یہ ایک خطیر رقم ہے، تو قوم کو بھی، کراچی ہم سب کا پاکستانیوں کا شہر ہے، اور میں تو کراچی سے بہت محبت کرتا ہوں، میں کراچی میں رہا بھی ہوں، کراچی میں نوکریاں بھی کی ہیں، تو کراچی اور لاہور میرے لیے محبت کے لحاظ سے ایک ہی طرح کی ہے۔ یہ جو وزیر اعظم صاحب نے پیکج دیا ہے 1150 ارب روپے کا پیکج دیا ہے، کیا اس سے کراچی کے مسائل حل ہو جائیں گے، یا ٹھیکیدار قسم کے جو بیوروکریٹ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں یہ سارا کچھ وہ ہضم کر جائیں گے پیسہ، اور کراچی ویسا کا ویسا ہی نظر آئے گا؟ گور صاحب کراچی روشنیوں کا شہر تھا، اور اس سے محبت ہماری بھی ہے، لاہور سے بھی ہے، شیخوپورہ سے بھی ہے، چھوٹے چھوٹے علاقوں سے بھی ہے۔ دیکھیے بات یہ ہے پہلی کہ آپ سب سے پہلے یہ سمجھیں کہ جو پیسہ ہے جہاں سے کمایا جا رہا ہے وہاں خرچ ہونا چاہیے، اور اس خرچ کے لیے کریڈیبلٹی ہونی چاہیے۔ ہمارے ہاں انسٹیٹیوشنل کریڈیبلٹی نہیں ہے۔ آپ دیکھیں ٹھیکیدار کتنی کمیشن لیتا ہے، آج سڑک بنا کے جاتا ہے، کچھ دنوں کے بعد ٹوٹ جاتی ہے، جب اس کا نقشہ پروف ہوتا ہے، محکموں کے سربراہ اور ان کے اکاؤنٹوں میں اربوں روپے نکلتا ہے، جب نیب ان کو ہاتھ ڈالتی ہے تو اربوں روپے نکلتا ہے، اور لیکن نیب یہ آج تک نہیں ہمیں بتا سکی کہ اس نے کرپشن کیسے کی تاکہ اس کو روکا جا سکے۔ دیکھیے ایک بندے نے کرپشن کی، اس نے پیسہ بنا لیا، آپ نے اس کو پکڑ کے پیسہ تو ریکور کیا تھوڑا بہت، لیکن وہ راستے کہاں سے بند ہوئے ہیں؟ مجھے تو لگتا ہے کہ وہ صرف بندہ بدلا گیا، وہ دوسرا بندہ کرپشن کر رہا ہوگا، لیکن وہ سافٹ کارنر ہے اس لیے اس کو ہاتھ نہیں ڈالا جاتا۔ لیکن یہ بھی تو ضروری نہیں ہے نا کہ جس سے آپ نے ریکوری کی ہے وہ دوبارہ یہ فراڈ نہیں شروع کر دے گا، وہ دوبارہ فراڈ نہیں شروع کرے گا، یا وہ دوبارہ، اس کی کیا ضمانت ہے ہمارے؟ میں یہی آپ سے کہہ رہا ہوں سر کہ بات یہ ہے کہ جب تک ہم انسٹیٹیوشنل ریفارم نہیں لے کے آتے، جب تک ہم سسٹم میں اختیارات کو ختم نہیں کرتے، جب تک ہم ثوابدیدی اختیارات کو ختم نہیں کرتے، اس وقت تک معاشرہ آگے نہیں بڑھ سکتا۔ دیکھیے کسی بھی معاشرے میں میں اور آپ بیٹھ کے ڈائلاگ کر رہے ہیں، میں اور بیٹھ کے ایکسچینج آف ویو کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں سچا ہوں آپ غلط ہیں، یا آپ صحیح ہیں میں غلط ہوں، ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ مسائل کیا ہیں، ہم ان کا سولوشن کیا ہے۔ سندھ کی بات کر رہے ہیں، کراچی کی بات کر رہے ہیں، تو یہاں جو ایک ریلیشن شپ بٹوین فیڈریشن اینڈ صوبہ موجود ہے، کہ اب یہ پیکج دے دیا وزیر اعظم صاحب نے، اور بڑا اچھا کیا، لوگوں نے سراہا، کراچی کے لوگ تو بہت خوش ہوں گے، نہال ہوں گے۔ تو یہ ہمارے وزیر اطلاعات شبلی فراز صاحب کو یہ کہنے کی کیا ضرورت پیش آئی کہ جو وفاقی حکومت ہے اسے سندھ حکومت پر اعتماد حاصل نہیں ہے،
اس لیے پیسہ اس کے ہاتھ میں نہیں دیا جا رہا. یہ کیوں انہوں نے؟ خاور صاحب یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ ہم 80s کی سیاست سے باہر نہیں نکل رہے. دیکھیے ہمارے پاس ویکیبلری ہونی چاہیے, ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ وفاق کا حق ہے یا ذمہ داری ہے کہ وہ اگر کسی صوبے میں کوئی حالات ایسے پیدا ہو گئے ہیں کہ وہ اپنے وسائل سے کم اس کو مینیج نہیں کر سکتا تو اس کو فیڈ اپ کرے تاکہ وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو. اور اگر وہاں پہ انکم بڑھتی ہے, وہاں اکانومی بہتر چلتی ہے تو وہ بھی اسٹیک ہولڈر ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں رسپیکٹ کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ ایکسچینج کریں, نہ کہ اس طرح کی ورڈنگ دے رہے ہیں لیکن مہنگنیاں ڈال کے. شاید دودھ بھی نہیں دے رہے اور مہنگیاں بھی ڈال دی. مہنگیاں بھی ڈال دی ہیں. جی دودھ ابھی ملنا ہے, ابھی پتہ نہیں ملنا کہ نہیں ملنا. دیکھیے اس میں کئی گائے کی خریداری تو ہو گئی ہے نا, اس کا بیانہ دے دی, ہے خریداری پتہ نہیں کس کی ہوگی. اچھا یہ بتائیے کہ موجودہ عوامی وفاقی حکومت جو ہے, فیڈرل گورنمنٹ عمران خان صاحب کی حکومت جو ہے, یہ کراچی کی حیثیت جو ہے اس کی شکل میں تبدیلی کی باتیں بہت کرتی ہے, اور کہا جاتا ہے کہ سندھ حکومت کو لیڈ کرنے کی باتیں جو ہے وہ بہت ہو رہی ہیں. آپ بھی سنتے ہیں. کیا 1973 کے آئین کے تحت وفاق کسی صوبے کے دارالحکومت کو براہ راست اپنے کنٹرول میں لے سکتا ہے؟ سر ایک ہی ہوتا ہے حل اس کا کہ گورنر راج کیا جائے, لیکن وہ بھی اتنا آسان نہیں ہوتا, اور وہ نان ڈیموکریٹڈ نون. آپ سمجھتے ہیں کہ وہاں ایسے حالات ہیں کہ گورنر راج لگا دیا؟ بالکل نہیں ہم سمجھتے, بلکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ڈیموکریسی کے ساتھ چیزیں چلنی چاہیے. انہوں نے اپنے ووٹ لیے, وہ چیزیں بند کریں جس کی وجہ سے وہاں کرپشن ہے, وہ چیزیں بند کریں جس کی وجہ سے ان کو رائٹ نہیں ملتے, وہ چیزیں بند کریں جس کی وجہ سے جاب اپرچونٹی کریٹ نہیں ہو رہی, انڈسٹری نہیں لگ رہی, وہ چیزیں پیدا کریں جس کی وجہ سے اکانومی آگے چلے. دیکھیے خاور صاحب, اس دنیا میں جو اس ملک میں ہم رہتے ہیں, اگر پولیٹیشین سیاست کر رہا تو پیسے کے لیے کر رہا ہے, اگر کوئی ویلفیئر کر رہا تو پیسے کے لیے کر رہا ہے. دیکھیے پیسہ ایک پرائم ضرورت ہے انسانوں کی ضروریات کے لیے. دوائی آپ نے خرید کے لینی ہے, روٹی. گورنمنٹ ویلفیئر گورنمنٹ نہیں ہے کہ میں اگر بیمار ہو جاؤں گا تو میں ہاسپٹل جاؤں گا تو مجھے ٹریٹمنٹ مل جائے گا, نہیں ملے گا, اور اگر ملے گا تو اس کے اندر ہزاروں کویشچنز ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ہمیں لوگوں کو انڈیپینڈنٹ کرنا ہے, ان کی سوچ کو انڈیپینڈنٹ کرنا ہے. ابھی آپ پروگرام کے شروع میں ایک عورت کے قتل کی بات کر رہے تھے, تو اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ ہم عورت کو احساسہ سمجھتے ہیں, اور بہت سارے علاقوں میں آج بھی عورتیں جو ہیں وہ بیچی جاتی ہیں, ان کی خریداری ہوتی ہے. جب یہ چیزیں ہوں گی تو وہ اس کو اپنا ہولڈ سمجھے گا, اور وہ سمجھے گا کہ اگر یہ میری مرضی کے خلاف جائے گی تو میرا ایسٹ جا رہا ہے, میرے ریسورس. چلے اب موضوع بدلتے ہیں. موجودہ حکومت نے آئی پی پیز کے ساتھ دوبارہ ایگریمنٹس کیے ہیں, تو اس کے نتیجے میں اب تک تو بجلی قدرے زیادہ نہیں تو تھوڑی سستی ہو جانی چاہیے تھی, تو نئے آئی پی پیز معاہدوں کے باوجود عوام کو ریلیف کیوں نہیں مل سکا ابھی تک؟ خبر صاحب, بجلی کی جو چوری ہے اس کو ہم ایڈریس نہیں کر رہے. بجلی کی چوری بڑی ہے, گیس کی چوری بڑی ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ ہر چیز گورنمنٹ کے کنٹرول میں ہے, اور وہاں پہ پولیٹیکلی آپ لوگوں کو پوسٹ کرتے ہیں. جب آپ پولیٹیکلی پوسٹ کرتے ہیں تو وہ صرف گورنمنٹ کا ریونیو کاغذوں میں پورا کر دیتے ہیں, اور پرنسپلی ریونیو لیکیج ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم نے آئی پی پیز کے ساتھ غلط معاہدے کیے ہوئے تھے, آپ نے بڑا اچھا کیا کہ اس کو ریفارم کیا, لیکن ان کو بہت زیادہ آپ نے ابھی بھی ریلیف دے دیا. دیکھیے آڈٹ ہونا چاہیے تھا ان کا, اور گورنمنٹ کو چاہیے کہ یہ چیزیں آزاد کر دے. دیکھیے میں گیس مہنگی کیوں لوں, میں بجلی مہنگی کیوں لوں؟ اگر آپ مجھے چاہتے ہیں میں انڈسٹری چلاؤں اور دنیا کے مقابلے میں چلوں تو آپ مجھے ریلیف دے دیں, میں اپنی بجلی بناؤں اور میں استعمال کر سکتا ہوں. لیکن آپ نے ایسے قوانین بنائے ہوئے ہیں کہ نیشنلائزیشن سے ہم باہر نہیں نکل سکے. جو پاکستان میں نیشنلائزیشن کو کانڈیم کیا جاتا رہا, آج تک آپ کا ہر ادارہ اسٹیٹ آپریٹ کرتی ہے. میری جو ریٹیل پرائز ہے اس کی وہ بھی گورنمنٹ طے کرتی ہے. میری جو پرچیزز ہیں اس کے اوپر ٹیکسیشن بھی گورنمنٹ ایڈوانس لے جاتی ہے. تو وہ ریونیو میرے پاس چھوڑتی نہیں ہے کہ میں انڈسٹری چلا سکوں. نہیں, اس کی ریٹیل پرائز آپ اینک دکھا رہے ہیں اپنی کہ یہ گورنمنٹ چھوٹی سے چھوٹی چیز کی قانون یہ ہے. چلے آپ کی اینک کی جو قیمت پانی کی بوٹل ہے, بوٹل کی قیمت, میں تو اینک کی مثال دوں گا. میں پانی کی بوٹل کی بات کرتا ہوں کہ پانی کی بوٹل ہے اس کے اوپر ریٹیل پرائز ہے. یہ اگر میں مال روڈ سے لوں تو مجھے 150 روپے کی ملتی ہے, یہ میں ہال روڈ سے یا لوں تو 200 روپے کی ملتی ہے, یہ میں جوہر ٹاؤن سے لوں تو یہ مجھے 900 روپے. لیکن آپ بسکٹ لیں گے, آپ لیو کا بسکٹ یا کسی ایک برانڈ کا بسکٹ لیں گے, اس کی وہی پرائز ہوگی جو یہاں پہ ہے, وہی کچی آبادی میں ہوگی, وہی میاں والی میں ہوگی. تو انسانی استعمال کی بنیادی استعمال کی چیزیں, جیسے کہ ہم نے اینک کا ذکر کیا, کپڑوں کا بھی ذکر ہم کر سکتے ہیں, جیسے ریڈی میڈ کپڑے ہیں, جوتے ہیں, تو یہ آپ کو مارکیٹ میں, مثلا میں ایک دکان میں چلا گیا, میں چھوٹی سی دکان میں
چلا گیا اور میں نے 2 جوتے جو ہے پسند کر لی. تو میری جیب میں پیسے تھے تو میں نے سوچا یار میں 2000 کا 3000 کا جوتا لیتا ہوں تو آج 7000 کا جوتا لے لیتے ہیں, پھر کیا ہوگا, پتہ تو چلے گا آپ نے جوتا پہنا ہوا. یہ سوچ کے تو میں دکان میں چلا گیا. میری جیب میں کوئی 20,000 روپے تھے تو 20,000 میں نے سمجھا میں امیر آدمی ہوں, 20,000 روپے میرے پاس ہے, میں جوتوں کے 2 جوڑے خریدتا ہوں. تو جب میں نے اس سے کہا کہ بل بنا کے لاؤ تو اس نے مجھے 90,000 روپے کا بل دے دیا. آپ 70,000 غریب ہو گئے. 70,000 میں غریب ہو گیا. تو یہ مطلب یہاں نہیں, وہ یہ ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے پروڈکشن نہیں ہونے دی. دیکھیے دنیا میں جو ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ پروڈکشن کا پوٹینشیل بڑھاتے ہیں. گورنمنٹیں لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرتی ہیں کہ وہ زیادہ سے زیادہ پروڈکشن کریں, کیونکہ آپ کو 3 چیزیں چاہیے سر. ایک سرکولیشن آف منی چاہیے تاکہ میرے پیسے آپ کے پاس جائیں, آپ کے پیسے ادھر جائیں, تاکہ ہر آدمی کے پاس اپنے لیے کمفرٹ پروفٹ کمانے کا راستہ رہے. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ پروڈکشن زیادہ ہو. میری پروڈکٹ آپ کی ضروریات زندگی پوری کر رہی ہو, آپ کی پروڈکٹ ان کی ضروریات زندگی, ان کی میری, تو ایک سرکل آف لائف ہے. ہم نے کیا کیا ہے کہ ہم نے ان ساری چیزوں کو کنٹرول کیا, جس کی وجہ سے ہمارے ہاں غربت بڑھتی جا رہی ہے. آپ چینی کا اسکینڈل لے لیں, اس کے اندر بھی دیکھیں نا, آپ کہتے ہیں چینی مہنگی نہیں ہونی چاہیے لیکن آپ انڈسٹری لگانے کی اجازت نہیں دیتے. آپ کیوں اس کو تحفظ دیتے ہیں کہ وہ اتنے ایریا میں ایک یہی جو ہے نا وہ مل ہوگی. بھئی اگر باقی چیزیں کمپٹیٹیو ہیں, میں اپنے را مٹیریل خود اکٹھے کرتا ہوں تو میں بجلی بھی اپنی خود بنا لیتا ہوں, مجھے گیس بھی اپنی بنانے دیں. آپ مجھ سے ریٹیل کے اوپر جا کے ٹیکس لیں. آپ عمران خان صاحب سے مخاطب ہو نا اپنی تجاویز. جی عمران خان صاحب سے, جی عمران خان صاحب کئی گھنٹے ہمارے پاس بیٹھے رہے, اور جب وہ پولیٹیشین نئے بنے تھے وہ جو ہمارے پاس چیمبر میں آئے, ہم نے ان کے ساتھ ساری ڈیٹیل بات کی, وہ ساری باتوں پہ ایگری ہوئے. وہ تو 22 سال پہلے بنے تھے, تو 22 سال پرانی بات 22 سال نہیں ہے, یہ 10 سال پہلے کی بات ہے. 10 سال بھی بہت ہو. تو میں یہ سر اب بات کریں ان کے ساتھ. ہم نے ان سے ابھی بھی کورسپونڈنس بھی کرتے ہیں, ان کو لیٹر بھی بھیجتے ہیں, لیکن انفارچونیٹلی ہمارے ہاں رجحان نہیں ہے. ہم کہتے ہیں جی میرا ویژن ہے. سر گراؤنڈ ریئلٹی پہ آئیں. ویژن آج مجھے نہیں چاہیے, آپ کا ویژن کیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں جی کہ وزیر اعظم کے پاس جو ہے وہ کام کے مشیر نہیں ہے, تو عوام پاکستان مجھے تو لگتا ہے ان کے پاس لکھنے پڑھنے کا آدمی نہیں ہے. 22 کروڑ عوام جو ہے وہ وزیر اعظم کے مشیر ہیں. آپ بھی ان میں شامل ہیں اور آپ ایک بڑے سمجھدار آدمی ہیں, اور میرے خیال میں آپ کو وزیر اعظم سے رابطہ کرنا چاہیے. اور وزیر اعظم اگر کہیں بھٹک رہے ہیں. خبر صاحب میں آپ کے تھرو یہ وزیر اعظم صاحب سے کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے اس ملک میں ایک پرماننٹ اسٹرکچرل انڈسٹری چاہیے. آپ نے بہت اچھا پیکیج دیا, کنسٹرکشن پیکیج, لیکن سر آج وہ کنسٹرکشن یہاں ہو رہی ہے, کل کہیں ہو رہی ہے, اس میں بھی بہت ساری مشینری اور اکوپمنٹس آ گئے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم ایسی انڈسٹری کی طرف جائیں جو جاب کریٹ کرے, اور لوگ اپنے گھر میں رہتے ہوئے صبح جائیں شام کو اپنا پیسہ کما کے آئیں, تاکہ ان کا فیملی سٹرکچر بریک نہ ہو, اور جن کی سیکنڈ جنریشن ہوگی وہ پروفیشنل ہو, اس کو آپ جہاں مرضی چاہیں لے جائیں. دیکھیے ہمیں کامن سینس پہ جانا چاہیے کہ ہم ایک غربت میں ڈوبے ہوئے ملک ہیں. چائنا آپ کے سامنے ہے, صدیاں نہیں چاہیے ہوتی ترقی کرنے کے لیے. جس ملک نے ترقی کرنی ہے اس نے ارادہ کرنا ہے, اور اس نے ارادہ گراؤنڈ کے اوپر کرنا ہے, جو سامنے چیزیں ہیں اس کے اوپر کرنا ہے. یہ کوئی ہوا کا ویژن نہیں ہے, میں کوئی تھاٹ نہیں لے کے آ رہا, پریکٹیکل بات کر رہے ہیں. جو پریکٹیکلٹی ہے وہ یہ ہے کہ میں نے سٹیپ اٹھانے, اور یہ سٹیپ ایسے چلنے ہیں. آپ کے گورنمنٹ کے ادارے لوگوں کو بزنس نہیں کرنے دیتے, آپ کے گورنمنٹ کے ادارے لوگوں کو انڈسٹری نہیں چلانے دیتے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا, آپ کی ساری ایڈمنسٹریشن مانتی ہے. وہ آپ کے ٹیکسیشن کا نظام لوگوں کو ریفنڈ نہیں دیتا. 20 سال کے لوگوں کے ریفنڈ پھنسے ہوئے ہیں. مجھے بتائیں لوکل انڈسٹری کون چلائے گا؟ ہم نے ایک نیگیٹو مارکیٹ کی کہ جی ایکسپورٹیبل انڈسٹری ہونی چاہیے. خبر صاحب دنیا بھر میں ایک انڈسٹری دکھا دیں جو 100% ایکسپورٹیبل ہو, یہ پاسبل ہی نہیں ہے. میں جنرلی اپنی لوگوں کی ضروریات زندگی پوری کرتا ہوں, ان کی قوت خرید بڑھاتا ہوں, اس میں سے جو چیزیں میرے پاس ایڈیشنل ہو جاتی ہیں وہ ایکسپورٹ ہو جاتی ہیں, یا اس کی پرائم کوالٹی ایکسپورٹ ہو جاتی ہے. یہ جو ہم نے ایک نیگیٹو ایررز کیے, اس کے نتیجے میں ہم نے ان کو اپنا یہ ریفنڈ جو خبریں آتی ہے کہ اتنے ارب روپے کا ریفنڈ واپس کیا جا رہا ہے, لوگوں کو چیزیں پیسے واپس کیے جا رہے ہیں, یہ کن لوگوں کو کرتے ہیں؟ خبر صاحب مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی کہ آپ نے پہلے مجھ سے پیسے لے لیے. میں نے سال آپ نے میرے پیسے روک لیے. میں اپنی بات بتاتا ہوں جی, کہ میں نے اپنے بچے کی شادی پہ 1 لاکھ روپے اضافی جمع کرائے, جو مجھے کہا گیا کہ یہ آپ کو ریفنڈ کر دیے جائیں گے آفٹر دی ریٹرن. اور میں ریٹرن بھی جمع کرایا, وہاں پہ 4 چکر بھی لگایا,
اور مجھے غریب آدمی کو 1 لاکھ روپے آج تک نہیں ملے. نہیں شکر کریں آپ کو 1 لاکھ روپے نہیں ملا. ہو سکتا ہے کہ وہ ڈپارٹمنٹ آپ کے خلاف کھڑا ہوتا اور آپ کو 5 لاکھ کا 10 لاکھ کا نوٹس نکال دیتا. دیکھیے یہ ڈسکریشنری پاور ہے, اس کے ساتھ کوئی بندہ بھی کریڈیبل بزنس مین سامنے نہیں آ جا سکتا. اور چائنا کے ساتھ بھی جو ہم JVs کی بات کرتے ہیں, ہم اپنے اداروں میں اصلاحات کیوں نہیں لا سکے, اور ان اداروں کے جو ثوابدیدی اختیارات ہیں یہ ختم کیوں نہیں کر سکے؟ کیا اس کے بغیر پاکستان میں سیاسی یا معاشی استحکام جو ہے وہ ممکن ہے؟ نہیں ہے, بالکل نہیں, بالکل نہیں. یہ آخری میرا سوال ہے, آپ اس پہ بات سر بالکل نہیں ہے. جب تک آپ ثوابدیدی اختیارات کا مطلب ہے کہ میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں, آپ کو میرے ایٹیچیوڈ کا, میرے کام کرنے کا کچھ پتہ نہیں ہے. میری مرضی ہے میں اٹھ کے چلا جاؤں, میری مرضی ہے میں بیٹھ جاؤں, میری مرضی ہے میں آپ سے بات کروں, میری مرضی ہے میں کسی اور سے بات کروں, یہ میری ڈسکریشن ہے. اسی لیے ہمارا ماننا ہے کہ پاکستان کے سسٹم میں لیگلی کوئی کرپٹ نہیں ہے, کیونکہ آپ نے اس کو اختیار دیا ہے. سارے بورڈ آف ڈائریکٹر جو بندہ بنانے والا ہے وہی اس سے کام لینے والا ہے, وہی اس کو توڑ سکتا ہے, وہی اس کو جب آپ نے ایک ہی سینٹرلائز اتھارٹی رکھی ہے, چاہے صوبے میں رکھی, چاہے مرکز میں رکھی ہوئی ہے, تو اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ لوگوں کا دھیان ہمیشہ نیگیٹو چیزوں کی طرف پھیلائیں گے, ان کو ایشوز میں پھنسا کے رکھیں گے اور ان کو کام سے باہر رکھیں گے. اور جب آپ کام سے باہر رکھیں گے تو پاکستان کی اکانومی دنیا کے لیے مشکل ترین اکانومی بنے گی. اور دیکھیں پاکستان میں لوگ گورنمنٹ کے ساتھ کولیبریٹ کرنے کے لیے انویسٹمنٹ کرتے ہیں, پبلک میں آ کے انویسٹمنٹ نہیں کرتے. اس کا کیا نقصان ہوتا ہے کہ جو آپ کا ٹیلنٹ ہے, جو آپ کی ویژن ہے, جو آپ کی کارکردگی ہے, جو آپ کی کمپنی کی پروفائل ہے, اس کے اوپر کوئی آگے انویسٹ نہیں کرتا, آپ کی کریڈیبلٹی کوئی نہیں. بہت شکریہ منظور ملک صاحب, تھینک یو ویری مچ سر. آپ نے آپ کا پاکستان کی معیشت کے حوالے سے ہم سے گفتگو کی. ہم آپ کو گاہے بگاہے تکلیف دیتے رہا کریں گے. آپ کا شکریہ سر. بہت بہت مہربانی. تھینک یو سر. ناظرین, آج کا پروگرام یہی ختم ہوتا ہے. کل تک کے لیے اجازت, خدا حافظ.